اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتا دے انہیں باسمائہم ان کے نام، فلما انباہم باسمائہم جب آدم نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یقیناً میں آسمان و زمین کے غیب کا علم رکھتا ہوں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَعَالَمُ اور خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی اور انہوں نے اشیاء کے نام بتا دیے، تو فرشتوں پر ان کی برتری قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بھی ان پر گویا ظاہر ہو گیا کہ یہ ایک برتر مخلوق ہے جو زمین پر بھیجی جا رہی ہے، اور فرشتوں نے اللہ کے مقابلے میں بھی اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیا، اور آدم علیہ السلام کی برتری بھی ان پر قائم ہو گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، اشیاء کے علم سے نوازا تھا۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان ہوئی ہے، اور ایک بات اور کہی اللہ نے کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور غیب کو بھی جانتا ہوں۔ یہی بات ہم سے بھی مخاطب یعنی ہمارے لیے بھی ہے کہ انسانوں مت سمجھنا کہ تم اللہ سے اپنے کسی بھی عیب کو چھپا سکو گے، کسی خامی کو چھپا سکو گے اور کسی نافرمانی کو چھپا سکو گے۔ اللہ خوب جانتا ہے، دلوں کے رازوں تک کو جانتا ہے، اور پھر نیک عمل کر کے اگر آپ نے کسی اور کو دکھانے چاہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ کے علم میں نہیں آیا یا اللہ کی نظروں سے پوشیدہ رہ گیا، یہ انسانوں کی طرح کا نہ سمجھنا اللہ کو۔ اللہ تو ایسی عظیم ہستی ہے کہ وہ رات کی تاریکیوں میں پتھر پہ چلتے ہوئے ایک کیڑی جو ہے چیونٹی جسے کہتے ہیں، وہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، سیاہ رنگ کا پتھر، رات بھی سیاہ رنگ کی، اللہ اس کی آواز کو بھی، چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے، چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے۔ تو اللہ تو اتنا لطیف خبیر ہے جی۔ تو یہ بات ہمارے لیے بھی یہی پیغام رکھتی ہے کہ جب ہم نیکی کریں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور مت سمجھیں کہ پتہ نہیں اللہ کو خبر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا اللہ نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اللہ بڑا قدردان ہے جی، نیکیوں کو قبول کرنے والا، انسانوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا اور ان کو انعامات سے نوازنے والا، ان پہ فضل اور کرم کے دروازے کھول دینے والا، وہ اللہ بہت مہربان ہستی ہے۔ یہی تعارف کروایا ہے اللہ نے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور یہ انسان ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ بہت بالا تر ہے ہر کمزوری اور ہر کمی اور عیب سے، اللہ پاک ہے۔ تو سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فَسَجَدُوا وہ سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے،
اب یہاں پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں ہی میں سے ایک فرشتہ تھا. فرشتہ نہیں تھا وہ الگ مخلوق ہے. ہوا من الجن، اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. یعنی گویا ایک مخلوق اور بھی تھی جو وہاں پہ موجود تھی، تو وہ اس نے سرکشی کا اظہار کیا، اس نے انکار کر دیا. اور وہاں پہ ذکر آیا ہے کہ کیوں انکار کیا. جب اللہ نے پوچھا کہ بھئی تو نے میرے حکم کا سے انکار کیوں کیا، کہ جی یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. ہاں جی، آگ کی فطرت ہے اوپر کو اٹھنا، اور مٹی کی فطرت ہے نیچے کو جانا، تو اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. اب یہ بات سمجھنے میں ناکام رہا کہ حکم کس کا ہے. یہاں پہ مٹی اور آگ اشیاء اہم نہیں ہوتی، بلکہ اہمیت حاصل ہوتی ہے حکم کو. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ جب حکم دینے والا ہے تو اس کے سامنے گردن جھکا دیں. ہاں جی، اس کے سامنے اکڑ فوں دکھانے اور تکبر کرنے اور ڈٹ جانے کا کوئی موقع نہیں ہے. ہاں جی، اللہ کے سامنے تو جھکنا ہے اور اس کے سامنے سر جھکانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی کامیابی سمجھنا ہے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا ہے. ہاں جی، اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ابا واستکبر، ہاں جی، ابلیس نے انکار کیا اور اکڑ گیا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، ڈٹ گیا. تکبر، آزروئے تکبر. ہاں جی، انکار جو ہے نا وہ آزروئے تکبر. اب یہاں پہ ایک یہ کریکٹر آیا ہے سامنے، قرآن مجید نے رکھا ہے. ہاں جی، فرشتوں نے سجدہ کر دیا. ہاں جی، ان کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جو وہ حکم کے پابند ہیں. تو ایک یہ دوسری مخلوق ہے جس کو اختیار دیا تو وہ اکڑ گیا، ڈٹ گیا، نافرمانی پہ گیا. ہاں جی، اور اللہ کا حکم نہ ماننے والوں میں شامل ہو گیا. اور آگے پھر انسان آئے گا، اس کی بھی ذکر آئے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. جب اللہ کے حکم کی نافرمانی اس سے ہوئی تو اس نے کیا کیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگی. آگے ذکر آ رہا ہے. تو معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے. انسان میں یہ خامی اور کمزوری رکھی ہے، اللہ ہی نے رکھی ہے. ہاں جی، فاطر ہستی نے رکھی ہے. جس نے انسان کی فطرت بنائی اس نے انسان میں یہ دونوں چیزیں رکھی، اطاعت بھی رکھی، نافرمانی بھی رکھی، اور جذبہ اطاعت بھی رکھا اور جذبہ نافرمانی بھی رکھا. اچھا، کبھی نافرمانی کے جذبے سے مغلوب ہو کر جب وہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرے، یا اللہ کو کیا پسند ہے اس حال میں. تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے. ہاں جی، یہ بات آگے آ رہی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے فرمایا کہ اے آدم سکونت اختیار کرو، رہائش پذیر ہو جاؤ، انت تو وزوجک، اور تیری زوج، جوڑا. بیوی کہہ لیں آپ، اردو میں ہم بیوی کہتے ہیں. تو اور تیری بیوی رہائش پذیر ہو جاؤ الجنت، جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، رَغَدًا بافراغت، کھلے عام، خوب، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی چاہو خوب کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. بس ایک استثناء ہے. ہاں جی، باقی کھانے پینے کی کھلی آزادی ہے، لیکن ایک استثناء ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس سے نہیں کھانا اور اس کا پھل نہیں چکھنا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس کا پھل چکھ لیا تو پھر ہو جاؤ گے ظالم. ہاں جی، ظالم، حد سے گزرنے والے اور اللہ کے حکم کو توڑنے والے. حکم خداوندی کو توڑنا، یہاں ظلم ان معنوں میں استعمال ہوا کہ تم اللہ کا حکم توڑ کر ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. تو یہ کام تم نے نہیں کرنا، اس سے بچ کے رہنا ہے، چکنے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے. اور باقی کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، جہاں جنت کے اندر جہاں جاؤ، جہاں سے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے.
بس انسان یہیں پہ بھول جاتا ہے. ہاں جی جو ہی پابندی لگائی اس کی وہ شروع ہو جاتی ہے, کیوریاسٹی شروع ہو جاتی ہے, اس کو جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے. جہاں سے روکا وہاں جانا چاہتا ہے, جہاں سے منع کیا ہاں جی اس میں کود جانا پڑتا ہے, اور مختلف حوالوں سے نا چکر میں آ جاتا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا پس اَزَلَّهُمَا بھٹکایا, راہ راست سے ہٹایا, ہاں جی اطاعت سے نافرمانی پہ آمادہ کر لیا, تیار کر لیا دونوں کو. اب قرآن مجید دونوں کو کہتا ہے, آدم کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی, جن کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حوا, جن کو ہم حوا کہتے ہیں, آدم اور حوا. ہاں جی یہ قدیم سے یہ دونوں نام چلے آ رہے ہیں. تو حوا اور آدم دونوں کو اس نے اپنے ڈھب پہ ڈھال لیا, اور جہاں سے منع کیا تھا, جس درخت سے منع کیا تھا, اس درخت کے پھل کو کھانے پہ آمادہ کر لیا. ہاں جی ہمارے ہاں جی یہ جو مشہور ہے نا جی کہ اس نے اماں حوا کو گمراہ کیا اور وہ کھا بیٹھی, پھر آدم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذکر کیا بھائی میں تو کھا بیٹھی ہوں, انہوں نے کہا اچھا چلو میں بھی کھا لیتا ہوں, جہاں تم وہاں ہم. تو یہ بات بالکل قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے, یہ تورات کے اندر ہے, اور اس وجہ سے ہی عورت کو نحوست اور منحوس سمجھا جاتا ہے اس کلچر میں یا اس مذہب کے اندر. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. ہاں جی اسلام نے دونوں کی بات کی ہے. مرد کے اندر بھی بھول جانے کی خامی ہے, کمزوری ہے. ہاں جی مرد بھی نافرمانی کر بیٹھتا ہے, عورت کے اندر بھی کمزوری ہے, عورت بھی نافرمانی کر بیٹھتی ہے, اور مرد بھی بہکاوے میں آ جاتا ہے, عورت بھی بہکاوے میں آ جاتی ہے. یہ امر واقعہ کے عین مطابق ہے. ہاں جی دھوکہ کھاتے ہیں اور غلط راہ پہ نکل پڑتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا مرد سے بھی ہوتا ہے اور عورت سے بھی ہوتا ہے, اکیلی عورت مجرم نہیں ہے. تو فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کو بہکایا, بھٹکایا, اپنی راہ پہ لگایا, الشیطان شیطان نے, انہا اس سے, کس سے, وہ جو درخت جس سے کھانے سے منع کیا گیا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, اللہ نے کہا کہ بھئی تم تو غلطی کر بیٹھے ہو, تمہیں تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی, یا اللہ معاف فرما دے. اور لیکن انہوں نے وہاں سے انہیں نکلوا دیا. یہ بات ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکلوا دیا, مِمَّا كَانَ فِيهِ جہاں وہ تھے. اچھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بعضکم لبعض عدو وَلَکُم فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین. تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, وَلَکُم فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور زمین میں تمہیں ٹھہرنا ہے ایک متعین وقت کے لیے. مستقر عارضی جائے قیام کو کہتے ہیں. یعنی یہاں یہ ہمارا جو قیام ہے زمین پہ انسان کا, یہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے. اور امر واقعہ سے ہم اس کو مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے, اور کسی کو یہاں پہ دوام حاصل نہیں ہے. تو دوام حاصل ہے پھر وہیں پہ جا کے, جو اس زندگی کو اللہ نے آزمائش بنایا, جو آزمائش میں پورا اترا, ہاں جی وہ اسے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کے انعامات اور ہمیشہ کی نعمتیں میسر آئیں گی. وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین اور ایک متعین مدت تک سامان حیات ہے. یعنی زندگی گزارنی ہے آپ نے, اور اس زمین کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے, جیسا کہ پہلے بھی آیا تھا هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا, کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا, اور یعنی تمام انسانوں کے لیے. وہاں پہ میں نے بات یہ کہی تھی کہ بنیادی انسانی ضرورتیں پوری ہونا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. ہاں جی کہ کسی ایک انسان کو یا ایک طبقے کو, ایک گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین کے وسائل پر قابض ہو جائے اور عام انسانوں کو جینے تک کی سہولیات سے محروم کر دے. تو یہ کوئی نظام نہیں ہے, تو یہ تو سراسر ظلم ہے.
اور ظلم کا نظام ہی اس زمین کے اوپر بعض اوقات غالب آ جاتا ہے. اکثر اوقات تو انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انسان اتنے سفاک اور ظالم نہیں ہوتے کہ وہ انسانوں کو ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کر دیں، بلکہ ان کی یعنی جو نظام چلانے والے ہیں وہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ زمین پہ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اور انسان کے لیے اس کو مستقر بنایا ہے، عارضی جائے قیام، اور عارضی جائے قیام کے اندر متاع الی حین یعنی مرنے تک اس کے لیے متاع حیات رکھا ہے. یعنی ہر انسان بنیادی ضروریات حاصل کرنے کا اسے حق ہے کہ وہ جیے انسانوں کی طرح اور اپنی زندگی جیے، کسی کا محتاج نہ ہو اور کوئی اپنے زور پر عام انسانوں کے وسائل پہ قابض نہ ہو جائے. فتلقى آدم من ربہ، فتلقى پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ ہی اپنے رب سے کلمات، ہاں جی کچھ کلمے جو انہوں نے ادا کیے اپنی زبان سے. فتاب علیہ پس اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی، ہاں جی اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. ہاں جی مہربان ہستی ہے اللہ، غضبناک ہستی نہیں ہے. تو اب انہوں نے جو یہ کلمات سیکھے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے، نہیں وہ جب کہا کہ بھی یہ اب اس جگہ نہیں ہے، سورۃ اعراف میں زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان ہوا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا کیا، انہوں نے کہا غلطی ہو گئی اور معافی چاہتے ہیں. تو معافی مانگنے کے کلمات بھی اللہ ہی نے سکھائے اور وہ بھی سورۃ اعراف کے اندر نقل ہوئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ کہ تیرے حکم کی اطاعت نہ کر سکے، اس کی ہم سے خلاف ورزی ہو گئی. ہیں جی جان بوجھ کے ہی ہوئی تھی نا، اور اس لالچ میں ہوئی تھی کہ ہمارے پاس غیبی اختیارات آ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے. یہ انسان کی مجبوری ہے. تو پورا واقعہ چونکہ آگے ہے اور یہاں پہ تو تھوڑا ہی بیان ہو رہا ہے یعنی نکات کی صورت میں، تو وضاحت آگے آئے گی. تو اس مجبوری کے لالچ میں آ کے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. تو اب انسان نافرمانی کر سکتا ہے، یہ بات اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. لیکن نافرمانی کرنے کے بعد ڈٹ جانا اور اڑ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ سرکشی ہے اور سرکش کے لیے اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں. لیکن نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کرنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور احساس ہونا کہ میں کیا کر بیٹھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ کو نہایت پسند ہے. اسی پہ اب دیکھیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی تیری نافرمانی کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا. بعض لوگ ایویں ہی آکڑتے رہتے ہیں کہ جی ہاں ہم یہ ہیں اور وہ ہیں. آپ کیا ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ انسان اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ کا بندہ بن کے ہی وہ سب کچھ ہے. اگر اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا اطاعت شعار ہے، تو اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. ہاں جی لیکن اللہ کا باغی اور نافرمان ہے تو وہ زیرو ہے. اللہ کا بندہ بن کے وہ ہیرو ہے اور اللہ کا نافرمان بن کے، سرکش بن کے وہ زیرو ہے. چنانچہ یہ بات کہی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب خسارے سے نکلنے کے لیے بھی رجوع اللہ کی طرف، اور خسارے سے بچنے کے لیے بھی رجوع اللہ کی طرف، نافرمانی کے انجام بد سے بچنے کے لیے بھی اپنی درخواست پیش کرنی ہے اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ وہ تواب ہے، بہت زیادہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہاں جی، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو وہ دوڑ کر تھام لیتا ہے۔ ہاں جی، حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ 1 قدم چلتا ہے تو اللہ 10 قدم چلتا ہے، اگر بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کو تھام لیتا ہے۔ یہ تمثیلی انداز ہے، ورنہ اللہ کی شان سے تو بہت بلند ہے چلنا اور دوڑنا، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت گویا اور اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش یعنی اتنی وافر ہے کہ بندے تو سر جھکا تو صحیح، تو اللہ کے در پہ آ تو صحیح، تجھے یقیناً گناہ سے معافی ملے ہی ملے۔ اور وہ ساتھ تواب کے ساتھ پھر رحیم ہے کہ اس کی رحمت کو دوام حاصل ہے، ہر وقت مہربانیاں اس کی جاری ہیں اور رحمتوں کے ہوائیں چل رہی ہیں، اور تم عام انسان ہونے کے حیثیت سے بھی اللہ کی رحمتوں سے متمتع ہو رہے ہو۔ تو رحیم ہستی ہے غضبناک ہستی کے مقابلے میں، جو میں پہلے سورۃ فاتحہ میں رحمان الرحیم کے حوالے سے تشریح کر کے آیا ہوں نا، یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ غضبناک ہستی کے مقابلے میں اسلام کا اللہ رحمان الرحیم ہستی ہے کہ اس کی رحمت پرجوش بھی ہے اور اس کی رحمت کو مداومت ہمیشگی بھی حاصل ہے۔ تو اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، بالکل مایوس نہ ہوں، اور رجوع کریں تو اللہ کی طرف، سر جھکائیں تو اللہ کے در پر، ہاتھ پھیلائیں تو اللہ کے سامنے، توقع رکھیں تو اللہ سے، ہاں جی امید رکھیں تو اللہ سے، اور راضی کرنے کی خواہش رکھیں تو بھی اللہ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔